ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کا ایک اور خصوصی پروگرام گلستان علم و ادب لے کر حاضر ہوں. آدمیت کی زمانے میں بقا علم سے ہے، شیشے فکر و ذکاوت پہ جلا علم سے ہے، اوج ارباب ترقی بخدا علم سے ہے، ہر بلندی کا ہنسی تاج عطا کرتا ہے، علم انسان کو معراج عطا کرتا ہے. ناظرین، یہ سچائی ہے کہ علم اور ادب دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ صاحب ادب ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب علم نہ ہو، اور جو صاحب علم ہے یقیناً ادب سے اس کا گہرا رشتہ اور رابطہ ہے. ہم نے گلستان علم و ادب پروگرام کے تحت کوشش کی ہے کہ وہ افراد جو علم اور ادب کی دنیا میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا تعارف زینبیہ چینل کے ذریعے آپ سے کرایا جائے. آج ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان دنیا علم و ادب کی ایک گریٹ پرسنالٹی، بڑی اہم شخصیت، حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا صاحب قبلہ، جنہیں میں بلا تعمل ہندوستانی کہوں تو غلط نہیں ہے. ہمارے ملک کی ایک نادر شخصیت، اسی مٹی سے گہرا رشتہ رکھنے والی شخصیت. ہندوستان کے باہر آبا و اجداد کی ہجرت کی بنیاد پر یہاں سے دوسرے ملک میں گئے اور وہاں سے پھر فی الحال لندن میں مقیم ہیں اور بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. فی الوقت مولانا علی رضا صاحب قبلہ مجلس علماء شیعہ یورپ کے صدارت کے عہدے پر فائز ہیں. دینی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں، خواہ سیاسی میدان ہو، علمی میدان ہو، ادبی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، اور بالخصوص عہد حاضر کی نئی جنریشن کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہات دیتے ہیں. آج ہم مولانا موصوف کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور آئیے اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی مولانا کا تعارف کرواتے ہیں اور مولانا کی ملاقات کرواتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج واقعی میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں پا کر، اس لیے کہ اب تک ہم نے بھی اور ہمارے بہت سارے برادران وطن نے آپ کو مختلف چینلز کے ذریعے اور بالخصوص خود زینبیہ چینل کے ذریعے دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن آج بالمشافہ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ بڑی ہی افتخار کی بات ہے ہمارے لیے. زینبیہ چینل اور ان کی انتظامیہ ہندوستان کے بسنے والے تمام مومنین کی محبتیں مجھ تک پہنچتی رہی ہیں، اور آج میں خود جتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرا زندگی میں پہلا اتفاق ہے کہ میں ہندوستان کی سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں. میرے اجداد پچھلے 600 سال سے یہیں رہے، میرے والد کی بھی پیدائش یہیں کی ہے. تو آج بہت خوشی ہے کہ آپ کو سب کو بہت قریب سے دیکھا، جو خدمات انجام دے رہے ہیں. پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین، آئیے یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ ہم نے اس پروگرام کی ابتدا میں چاہا یہ ہے کہ جو بھی گیسٹ، جو بھی مہمان اور جو بھی شخصیت ہو، اس کا تعارف خود اس کی زبانی پیش کیا جائے. اس لیے کہ ہم چونکہ خود کما حقوق متعارف نہیں ہوتے، لہذا پورا تعارف کرا بھی نہیں سکتے، اور جب صاحب شخصیت موجود ہو تو اس کے تعارف کے لیے بلا وجہ ہمیں لب کشائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آئیے مولانا کا تعارف مولانا کی زبانی آپ سماعت فرمائیں. مولانا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ ابتدا سے بتائیں کس خانوادے سے آپ بلونگ کرتے ہیں اور کیسے کیسے آپ کا سفر زندگی کا شروع ہوا اور لندن پر آ کر رکا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اجداد غازی آباد چھولت سے سادات سبزوار تقریباً 600 سال سے یہاں پہ اس سرزمین پر مقیم ہیں.
سید علی صفزاری ہمارے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ. 47 میں دادا والد اور سب خاندان پاکستان لاہور چلے گئے. لاہور سے والد صاحب 1966 میں برطانیہ ہجرت کر کے گئے اور 70 میں والدہ. اس کے بعد پھر وہیں رہے اور کچھ عرصے واپس پاکستان آ گئے تھے. میری ولادت لاہور ہی کی ہے لیکن تقریباً گزشتہ 30 برس سے ہم لوگ انگلینڈ میں واپس مقیم ہیں. میری ابتدائی دینی تعلیم اسکول کالج وغیرہ برمنگھم میں رہا. اس کے بعد ابتدائی تعلیم 2 سال برمنگھم میں رہی دینی تعلیم. پھر اس کے بعد قوم مقدس چلے گئے اور پھر واپس آنے کے بعد لندن میں کچھ عرصہ تدریس کرتا رہا اور تعلیم بھی میں نے جاری رکھی وہاں. ابھی بھی تدریس کرتا ہوں. پچھلے 20 سال سے ایرانی مدرسے کے اندر منطق، عقائد، احکام، کلام، مختلف موضوعات پڑھاتا بھی ہوں. کتابیں بھی ترجمہ کی ہیں. کتاب التوحید شیخ صدوق کی اور بہت سی کتابیں ہیں انگریزی میں ترجمہ کی ہیں. کچھ کتابیں ابھی بھی ترجمہ کر رہا ہوں لیکن وقت نہیں ملتا خطابت کی وجہ سے. اور خطابت کے لیے 30-40 سے زیادہ ممالک میں سفر رہتا ہے. مجلس علماء شیعہ یورپ کی جو نیا سیٹ اپ ہے، نظام ہے، امامیہ کونسل، ہمارے برطانیہ میں 70 سے زیادہ ہندوستانی پاکستانیوں کے اردو زبان افراد کے امام بارگاہیں، مساجد ہیں. ان کی تقریباً تمام سرپرستی مجلس علماء کرتی اور ان کے لیے بچوں کے لیے سلیبس انگریزی زبان میں عقائد، احکام، اخلاق اور تاریخ معصومین علیہ السلام. تو یہ انگریزی میں ہم لوگ پورا سلیبس مرتب کیا، چھپا ہے اور 40 سے زیادہ مدارس میں ہمارا تدریس ہوتا ہے برطانیہ میں، یورپ میں اور جگہوں پہ. تو بہرحال یہی زیادہ تر سیاسی اجتماعی کام برطانیہ میں، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، ہاؤس آف لارڈز میں، یورپین پارلیمنٹ میں اور جگہوں پہ ہم نے شیعوں کے حقوق کے لیے آواز ہمیشہ بلند کی ہے. چاہے وہ بحرین کا مسئلہ ہو، یمن کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں کا بھی شیعوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، عراق کا، شام، کہیں پہ بھی، تو اس کو ہم نے کوشش کی کہ اس کی آواز بلند کی جائے. نائجیریا کا، ہر طرح کی ہم نے کوشش کی. تو بہرحال ایک پوری دنیا میں سفر رہتا ہے، کام بہت ہیں لیکن مختصر یہی کہنا چاہوں گا. کبھی کبھی ملکی قوانین پاؤں کی بیڑیاں بنتے ہیں. انسان کو بہت سارے امور انجام دینے میں بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آپ لوگوں کو لندن میں رہ کر دینی خدمات میں دشواریاں درپیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اب تک تو برطانیہ میں کیونکہ آزادی ہے، آزادی بیان ہے، دین پہ اپنے عمل کرنے میں آزادی ہے. اتنی آزادی اسلامی ممالک میں نہیں ہوگی جتنی برطانیہ میں آزادی ہے. لیکن آئندہ قوانین ابھی کچھ آ رہے ہیں جس کے بعد سختیاں شروع ہونے والی ہیں. یورپ میں، امریکہ میں کچھ سختیاں آئیں گی لیکن ابھی تک ہمارے لیے کوئی پابندی نہ رہی ہے، نہ آزاداری میں، بلکہ جلوس، ماتمی حلقے اگر آپ دیکھیں گے تو شاید بہت سے اسلامی ممالک میں اتنی بڑی آبادی نہ ہو شیعوں کی جتنی برطانیہ میں ہے. اور میں بہت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ خود لندن شہر میں چند لاکھ شیعوں کی آبادی ہے. حکومت کی جو سٹیسٹکس ہیں اس کے مطابق برطانیہ میں 34 لاکھ مسلمان ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 50-60 لاکھ کے درمیان آبادی ہوگی مسلمانوں کی. حکومت کے حساب سے تقریباً 4-4.5 لاکھ شیعہ ہیں پورے برطانیہ میں، جس میں زیادہ تر لندن شہر میں رہتے ہیں. تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم 9 سے 10 لاکھ شیعہ آبادی ہے برطانیہ میں، جس میں 4-4.5 لاکھ سے زیادہ لندن شہر میں ہوں گے. زیادہ تر عراقی ہیں، ایرانی ہیں. ہندوستانی پاکستانی بھی 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان لندن شہر میں ہوں گے، کم از کم اتنے ہوں گے. تو وہاں اب تک کوئی ایسی پابندی نہیں رہی. آئندہ جو قوانین آ رہے ہیں اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پھر بھی ہم قانون کی پاسداری رکھیں. اور ہمارے ابھی انہوں نے قانون بنایا ہے کہ خواتین کو مساجد امام بارگاہوں میں ضروری ہے کہ جگہ دی جائے، آنے دیا جائے اور عہدوں پہ لایا جائے. تو برطانیہ کی حکومت نے ایک سروے کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی شیعہ مساجد اور امام بارگاہوں کا انہوں نے حساب کتاب رکھا تو اس میں 100% شیعہ مراکز میں خواتین کو آنے کی اجازت ہے، جبکہ اہل سنت کے یہاں 70% میں اجازت نہیں تھی. تو ہم الحمدللہ اہل بیت کی تعلیمات کی وجہ سے دوسروں کی نسبت بہت آگے ہیں، اور ہماری قوم بھی منظم بھی ہے کافی حد تک، اور علماء کی سننے والی قوم ہے، جس کی وجہ سے جو مسائل آنے والے ہوتے ہیں پہلے سے اس کو پیش بینی کر کے اس کی دور اندیشی سے پلاننگ کر لیتے ہیں، منصوبہ بندی کر لیتے ہیں. چلی بات آ گئی ہے تو میں یہیں آپ سے سوال کر لوں. بات فقہی مسئلے کی آ گئی ہے. کیا خواتین کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ اہل سنت کے یہاں اگر دیکھیں تو قوانین سخت ہیں.
ہمارے یہاں صرف خاص ایام میں حرام ہے خواتین کا مساجد میں آنا، لیکن اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسجد نبوی میں پہلے خواتین پشت پہ نماز پڑھتی تھی، بعد میں ایک پردہ لگا دیا گیا تھا کہ خواتین پردے کے دوسری طرف ہوا کرتی تھی اور مردوں کو اجازت تھی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ ہمارے جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کی زیارات ہیں، حرم ہیں، وہاں دیکھیں گے تو خواتین کا پورا حصہ ہے، جبکہ اگر آپ اہل سنت کے یہاں دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے، حتیٰ اسلامی ممالک کے اندر بھی ان کے یہاں پابندی ہے، تو وہی پابندی مغربی ممالک کے اندر بھی انہوں نے لاگو کر رکھی ہے۔ اگر واقعی خواتین مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، فاصلہ ہونا چاہیے یا دوری ہونی چاہیے، تو پھر خانہ خدا میں جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں تو وہاں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ خدا کے حج کے دوران احکام الگ ہیں۔ مرد و زن اگر اکٹھے نماز پڑھیں تو واجب یہ ہے کہ مرد آگے ہو اور خاتون پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ دوسرے ادیان و مذاہب میں جیسے یہودیاں عیسائیوں میں صرف دعا کا تصور ہے، ہمارے یہاں نماز جو ہے وہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ اس میں رکوع سجود ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن مردوں کے دل میں کوئی اخلاقی بیماری ہو تو وہ غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے دوران مرد آگے ہو اور خاتون پیچھے ہو، لیکن مسجد الحرام کے لیے یہ احکام نہیں ہے۔ حج کے دوران، عمرے کے دوران مسجد الحرام واحد جگہ ہے جہاں پہ شانہ بشانہ یا خواتین آگے ہوں اور مرد پیچھے ہوں تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی مساجد میں حکم یہ ہے کہ اگر سائڈ پہ کھڑی ہوں تو بیچ میں یا چادر ہوگی یا پردہ ہوگا یا کوئی دیوار ہوگی جس میں خواتین دوسری طرف ہوں یا پھر وہ پشت پہ ہوں مردوں کی، تو یہ احکام ہے ہمارے یہاں بھی۔ آپ نے لندن میں تعلیمات کے ذکر میں یہ عرض کیا کہ ہم نے بنیادی تعلیمات کے سلسلے وہاں قائم کیے ہیں، کیا وہاں اعلیٰ تعلیم یعنی مدارس علوم دینیہ کی اعلیٰ تعلیم کا بھی کوئی نظام پایا جاتا ہے؟ لندن میں اس وقت برطانیہ میں دینی مدارس بھی موجود ہیں اور اچھے طلباء کی تعداد بھی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ فل ٹائم اور پارٹ ٹائم ملا کے 100 سے زیادہ طلباء کی تعداد ہے، جو مدرسہ حوزہ علمیہ لندن کے نام سے چل رہا ہے ایرانیوں کی طرف سے، تو اس میں کافی تعداد ہے جس میں خواتین اور مرد دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر وہ خواتین جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہ دن میں ان کے لیے فراغت ہوتی ہے تو وہ پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں، اور ہمارے جو اکثر بچوں کے مدرسے چلتے ہیں جس میں دینیات پڑھائی جاتی ہے یا قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی برطانیہ میں مومنات ہی کے رہن منت ہیں، یعنی انہی کے سر پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے جو 40 سے زیادہ مدارس ہیں اس میں زیادہ تر جو استانیہ ہیں یا جو ٹیچرز ہیں وہ لیڈیز ہی ہیں، یعنی مرد اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے جتنا خواتین انٹرسٹ لیتی ہیں، کیونکہ ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے محروم نہ رہ جائیں قرآن کی قرات سیکھنے سے یا احکام، اخلاق، عقائد وغیرہ، تو اس میں زیادہ تر خواتین پھر خود حوزے میں پڑھتی ہیں تاکہ پھر وہ پڑھا سکیں اچھی طرح سے، اور الحمدللہ حوزہ کامیاب ہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف یا قم کی طرف لوگ جاتے ہیں؟ جی ہاں، قوم مقدس میں یا نجف اشرف میں بھی کچھ طلباء نجف اشرف بھی جا رہے ہیں عربی کی وجہ سے۔ پہلے شام میں زیادہ رجحان تھا کیونکہ عربی کا نسبتاً کلچر وہیں پہ ملتا ہے۔ نجف اشرف اب اسٹیبلش ہونا شروع ہوا کیونکہ نجف اشرف کو اجاڑ دیا گیا تھا صدام ملعون کے زمانے میں، تو ابھی دینی مدارس اس سطح کے تھے نہیں، بلڈنگیں اچھی نہیں تھیں جیسے قوم مقدس میں بن گئی تھی۔ اب ماشاءاللہ سے پچھلے 4-5 سال میں بہت سی اچھی عمارتوں کی تعمیر کی گئی ہے مدارس کے لیے، اور اب بہت ایک کہہ لیں امپروومنٹ آئی ہے، نہیں تو رہنے قابل نہیں رہ گیا تھا، یعنی بے انتہا محرومیت کا شکار تھا، لیکن وہاں پڑھنے کے لیے معنویت بہت چاہیے تھی، جس میں بہت زیادہ ایمان ہو وہی پڑھ سکتا تھا۔ جی، آپ نے بہت سارے خدمات انجام دی ہیں، قلمی تعاون بھی آپ کا کافی حاصل رہا ہے، اس میں انگلش میں آپ نے بہت سارے ٹرانسلیشنز بھی کیے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ ایک نظریہ یہ ہے کہ علماء کا انگریزی تعلیم یا عصری تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایک زمانے میں نجف میں ابتدائی دور میں دوسری زبانیں سیکھنے کو ممانعت کی بھی جاتی تھی اور برا سمجھتے تھے، جی، لیکن عصری
تقاضوں کے لحاظ سے میں کہوں گا پچھلے 30-40 سال میں حوزے میں رجحان آیا ہے کہ دوسری زبانیں سیکھی جائیں، کیونکہ تبلیغ کے لیے بے انتہا ضروری یہ ہے کہ انسان جن لوگوں سے مخاطب ہو ان کی زبان جانتا ہو۔ اکثر پہلے جب علماء جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو ان کی تقریروں کا ترجمہ کیا جاتا تھا، وہ تقریر کرتے تھے اور اسی وقت ترجمہ ہو رہی ہوتی تھی بات، جی تو اس میں بہت سی چیزیں مافی ضمیر جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان مترجم کے اوپر ہی بھروسہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید صحیح ترجمہ کر رہا ہو، تو خود زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ابھی افریقہ گیا ہوا تھا اور وہاں مجھے جانے کے بعد احساس ہوا کہ کاش میں نے فرانسیسی زبان پہ، فرینچ پہ بھی توجہ دی ہوتی۔ میں 5 زبانیں بولتا ہوں لیکن میں ابھی 2-3 اور زبانوں کی طرف رجحان رکھ رہا ہوں کہ میں ان کو سیکھوں اب، کیونکہ اب مجھے افریقہ جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہاں پہ فرینچ کالونیز بہت زیادہ ہیں اور مقامی لوگوں میں تبلیغ کے لیے اگر آپ کو فرینچ نہ آتی ہو تو انگریزی کافی نہیں ہے۔ ایسٹ افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں انگریزی چل جاتی ہے لیکن، اور یا ساؤتھ افریقہ میں، لیکن سینٹرل افریقہ میں اور ویسٹ افریقہ میں سب جگہ فرینچ چلتی ہے۔ تو مجھے اس دفعہ پہلی دفعہ بہت زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ مجھے فرینچ پہ توجہ دینی چاہیے تھی، میری اتنی فرینچ مضبوط نہیں ہے کہ میں تقریر کر سکوں۔ تو میرے خیال میں تمام زبانوں کا سیکھنا مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں، آج کے دور میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا تشنا ہے، پیاسی ہے دنیا تعلیمات آل محمد کے لیے، اور اگر مبلغین ان کی مقامی زبانوں میں جا کے ان سے کلام نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے تو ہم اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام زبانیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے علم میں ہے کہ آپ کئی زبانوں کے ماہر ہیں۔ عربی، فارسی کے علاوہ اردو، انگلش اور پنجابی میں، لیکن گجراتی تھوڑی بہت، اور کچھ زبانیں سواحلی وغیرہ بھی آپ بولتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں لیکن زیادہ انگلش میں ہی میرا جو ہے وہ لکھنا، تدریس کرنا، تقریر کرنا رہتا ہے۔ کتنے ممالک کے اب تک آپ دورے کر چکے ہیں تقریباً؟ 30 سے زیادہ، شاید 40 سے بھی زیادہ تر یورپ میں، لیکن آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، افریقہ میں تنزانیہ، یوگینڈا، برکینا فاسو، مڈغاسکر وغیرہ، پورا مڈل ایسٹ، یورپ کے تقریباً اٹلی، فرانس، جرمنی، اسپین، سوئٹزرلینڈ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، آسٹریا، ہالینڈ، پھر امریکہ، کینیڈا وغیرہ، امریکہ کی اسٹیٹس وغیرہ، کینیڈا میں سارے مختلف شہر۔ علاقے بدلتے ہیں تو زبانیں بدلتی ہیں، کلچر بدلتا ہے، ماحول، مزاج سب بدل جاتا ہے۔ مذہبیات کے حوالے سے آپ نے کیسا محسوس کیا؟ دینی کلچر جو ہے وہ بھی کیا بدلتا ہوا آپ کو نظر آیا یا اس میں یکسانیت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، دینی رجحان ہر جگہ پہ مختلف ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر آپ کو ہندوستانی پاکستانیوں کی کریم دیکھنی ہے تو نارتھ امریکہ میں، امریکہ اور کینیڈا کے اندر آپ کو ملیں گے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لیکن تقریر، میرا جو رجحان ہے اپنا، کہ اگر آپ عوامی خطیب بننا چاہتے ہیں تو چاہے جتنی بھی علمی گفتگو کریں، الفاظ آسان اور عام فہم ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہر طبقے کو آپ اپیل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی زبان مشکل ہے تو وہ افراد جو آپ کی زبان اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے، چاہے وہ سادہ گفتگو ہو، علمی مطالب ہوں، وہ دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر زبان آسان اور سادہ ہو، چاہے مطالب علمی ہوں، تو میری اپنی خطابت کے اندر جو کوشش رہتی ہے کہ علمی سے علمی موضوع کو، چاہے وہ کلامی ہو، منطقی، تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، کوئی بھی علمی پیچیدہ بحث ہو، اس کو آسان لفظوں میں عوام تک پہنچانا، نوجوانوں تک، تھرو ایگزامپلس۔ اور ایگزامپلس کے علاوہ الفاظ اتنے آسان ہو کہ پیچیدہ سے پیچیدہ ایک کلامی مسئلہ، توحید کا یا کوئی امامت کا پیچیدہ مسئلہ ہو، اس کو آسان الفاظ میں ایسے پیش کریں کہ ہر آدمی کہے کہ ہاں یہ میں دوسرے کو ثابت کر سکتا ہوں۔ وہ سیکھنے کے بعد آپ کی دلیل کو دوسرے کو پیش کر سکے، اتنا آپ کو جو ہے وہ کمانڈ ہونا چاہیے، اتنا آپ کو اپنے موضوع کے اوپر دسترس ہونی چاہیے۔ یعنی اپنا مطمع نظر ظاہر کرنے کے لیے اور دل میں اتارنے کے لیے زبان و بیان پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے حساب سے یہ جو آپ نے بات کی بہت اہم ہے۔ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سنا کے بعد آ جاتے ہیں، سنانے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہے۔ جی، میرا ہدف سکھانا رہتا ہے، سنانا نہیں۔ مجھے ایک بڑے مشہور شاعر جناب نذیر بنارسی، شاعر اہل سنت تھے، ان کا ایک شعر اس موقع پہ یاد آ گیا۔ انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ بات کہنے کے لیے کچھ تو سلیقہ چاہیے، بات اچھی تھی مگر لہجہ تو گستاخانہ تھا۔ سبحان اللہ، بہت پیار۔
تو کبھی کبھی اچھی باتوں کو اگر لہجہ کرخت لہجہ استعمال کر لیا جائے تو بات شاید اپیلنگ نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے بہت پیاری بات کہ میں کیلیفورنیا میں کئی سال ماہ رمضان کے 30 دن پڑھتا تھا, تو وہاں پہ ایک ہندوستان ہی کے کپل تھے, بزرگ سال میاں بیوی, تو وہ دونوں بہت قابل, بہت پڑھے لکھے تھے, پروفیسر تھے دونوں میاں بیوی. تو انہوں نے مجھ سے کہا, کہنے لگے کہ ہم دونوں آپ پہ بہت زیادہ تبصرہ کرتے ہیں, گھر جا کے تجزیہ کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو آپ مشکل سے مشکل بات اور تلخ سے تلخ بات مسکراتے ہوئے لہجے میں کہہ دیتے ہیں, تو کسی کو برا نہیں محسوس ہوتا. تو یہ جو آپ نے بات کہی یہ بالکل قرآن اور رسول خدا کی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ انسان گفتگو کو کرے تو اچھے انداز اور اچھے اخلاق سے پیش کرے, ادب سے پیش کرے, تو ہر آدمی اس کو دل سے قبول کرے گا. مختلف ممالک میں آپ نے خود سفر کیا ہے, تبلیغی دورے کیے ہیں آپ نے, تقاریر کی ہیں آپ نے. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتلائیں کہ جہاں آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ کیا اب تک ہماری قوم کا یہ حال ہے, دین سے اس قدر دور ہے, اور کہیں کہیں اچھا بھی محسوس ہوا ہوگا کہ اس کم سنی میں یہ کلچر, یہ سماج, یہ ماحول. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کوئی واقعہ بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین تک پہنچے بات. میں دنیا میں جہاں پہ بھی گیا, بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ میں یہاں کیوں آ گیا کسی جگہ پہ جانے کے بعد, لیکن چند دن وہاں گزارنے کے بعد جتنی پذیرائی ملی وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا کمال نہیں تھا. یعنی مجھے خاص اہل بیت علیہ السلام کی عنایت رہی, جناب سیدہ سلام علیہ کی خاص عنایت رہی کہ میں سخت سے سخت سرزمین میں بھی گیا ہوں, اگر خود جا کے پچھتا رہا تھا, لیکن لوگوں میں ایک میں نے ہمیشہ تبدیلی پائی. میری زندگی کے اندر سب سے بڑا جو میں نے اپنے یعنی یہ مجھ پہ کرم تھا, یعنی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میرا نہیں ہے یہ, کہ کئی ایسے مقامات پہ گیا ہوں کہ جہاں میں خود جا کے بعض کا پچھتا رہا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگوں میں آ گیا ہوں, کہ جہاں بنیادی عقائد و احکام تک نہیں لوگ جانتے تھے, لیکن مجھے بہت زیادہ پذیرائی ملی اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جو آپ کہہ دیں گے ہم اس کو مان لیں گے, ہم جیسا آپ کہیں گے ہم اس طرح سے ڈھلنے کے لیے تیار ہیں. تو مجھے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو میں خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کو شکر ادا کرتا ہوں وہ اس بات پہ کہ سخت سے سخت سرزمین پہ مجھے ہمیشہ عزت ملی ہے, مجھے ہمیشہ پذیرائی ملی ہے. مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دافعہ نہیں تھا, یعنی رد نہیں ملی, کہ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کو کیوں بلایا یا یہ کیا ہوا, یہ ایسا نہیں ہوا کبھی میرے ساتھ. تو میری 20 سالہ جو عملی زندگی ہے اس میں مجھے ہمیشہ یہ ایک میں اس کا جتنا جہاں پہ بھی گیا ہوں, یورپ کے کسی بھی ملک میں, پاکستان کے کسی بھی بستی میں بھی, گاؤں میں بھی گیا ہوں, تو مجھے جو عزت احترام ہے, حتیٰ بعض کا دوسری زبانوں میں مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ تقریر کریں, ہماری زبان میں تقریر کریں, تو وہ بہت ان کے اندر حتیٰ اہل سنت کے ہمیں بعض کا جاتا ہوں تو وہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں آج احساس ہوا. عیسائیوں میں ایک مرتبہ واٹرلو چرچ میں تھا لندن میں, جو آپ نے کہا واقعہ کر سنا ہے, تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے, ٹانگیں, میں پہلی دفعہ گیا تھا, سب عیسائی پادری, ننز اور ان کے سارے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, لندن کا بہت اہم چرچ ہے. تو میں جا رہا تھا, تو انہوں نے میرے لیے ٹیکسی بھیجی, میں اترا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ میرے سے کوئی دین کے خلاف بات نہ نکل جائے. تو میں نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ پروردگارا تیرے خلاف, تیرے دین کے خلاف, تیرے نبی کے خلاف, تیرے قرآن کے خلاف, تیرے ولی کے خلاف میری زبان سے کوئی بات نہ نکلے, میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ میں لوگوں کو متنفر کر دوں نام سے, اہل بیت سے. تو انہوں نے مجھے 1.5 گھنٹہ دیا تھا کہ اس میں 2 وقفے ہوں گے, بیچ میں چائے لوگ پئیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ سے سوال و جواب کریں گے, آپ تقریر کریں گے آدھے گھنٹے کی 2, اور پھر آخر میں سوال و جواب. میں 2 گھنٹے مسلسل بولتا رہا اور وہ مجھے رکنے نہیں دے رہے تھے, اور آخر میں سب لوگوں نے تالیاں بجائیں, اور ایک مرتبہ ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ 1 منٹ کا سائلنس, ایک خاموشی اختیار کریں, جو انہوں نے کہا ہے وہ اتنا اہم تھا, اتنا عمیق تھا کہ مجھ پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک نن کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ مجھے آج پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ اسلام ایک بہت عمیق اور معقول دین ہے. اگر مسلمانوں میں اتنے پڑھے لکھے اور معقول لوگ ہیں تو اسلام آج کے تمام مسائل کا جواب ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک مرتبہ, کیمبرج یونیورسٹی میں میں ایک لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام کے لیے گیا تھا, جہاں پہ یہودیوں کے 7 لیڈر تھے, 7 عیسائیوں کے تھے, اور 7 مسلمانوں کے, اس میں شیعہ میں اکیلا تھا. اور پھر فیکلٹی آکسفورڈ, کیمبرج کی اور امریکہ کی ہارورڈ کی اور پرنسٹن کی فیکلٹی تھی جو ہمیں
سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ سب لیڈرز سے لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام تھا. 21 لوگ تھے اس میں. تو جب پہلے دن میں گیا امامیہ بقبہ میں تو سب کھنچ رہے تھے کہ یہ امامیہ بقبہ میں صاحب کیوں ہیں, اور بہت سے دنیا کے اندر جنگیں چل رہی ہیں اور یہ اور وہ. اور تیسرے دن جب وہ کورس ختم ہوا تو جب فیصلہ ہوا کہ وسط میں کون کھڑا ہوگا, مرکزی شخصیت کون ہے اس پورے گروپ کی, تو آپ قرار پائے. تو وہ میں قرار پایا. اور اس تصویر کے اندر میرے پاس تصویر موجود ہے کہ اس میں مرکز میں انہوں نے کہا کہ یہ کھڑے ہوں گے اور پھر باقی سب لوگ ان کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. اور عیسائی اور یہودی مجھ سے مل کے کہہ رہے تھے کہ آپ کا لباس, شخصیت, اخلاق, ہمیں پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ نہیں, مسلمان ہم لوگوں سے آگے. ٹھیک ہے, آپ نے گفتگو کی, لوگ متاثر ہوئے, اور ایک ننے کھڑے ہو کے کہا بھی کہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے. کیا وجہ ہے پھر کہ عہد حاضر میں اسلام کی امیج پوری دنیا کی نظر میں بہت خراب کر کے پیش کر دی گئی ہے؟ کام کوئی کرتا ہے, بدنام اسلام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہمارے خلاف اس وقت بھرپور انداز سے کام کر رہی ہیں. ایک تو انٹرنیشنل میڈیا جو ایک خاص لابی کا کنٹرولڈ ہے, جو چاہتے یہی ہیں کہ اسلام کا یہی تاثر اور یہی تصویر جو ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ دہشت گرد ہے. تو ایک تو پورا انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بہت مؤثر انداز سے کام کر رہا ہے. میں کیونکہ میڈیا پہ بیٹھا ہوں, لیکن اب سے 10 سال پہلے میں مسلسل ایک جملہ دہرا رہا تھا کہ ہم میڈیا وار ہار چکے ہیں. جو میڈیا کی جنگ ہے وہ مسلمان اور بالخصوص شیعہ ہار چکے ہیں. یعنی ہم دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں, لیکن ظالم مظلوم بن کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, اور ہم لوگ اپنا صحیح تاثر قائم نہیں کر پا رہے, پیش نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی. تو اب الحمدللہ گزشتہ 10-15 سال کے اندر تشیع ایک دوبارہ ایک میڈیا پہ آیا ہے. جی, بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت اس عشرے میں بہت سارے چینلز کام کر رہے ہیں. میں خود اپنے چینل کا ایک بات چھوٹی سی آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے ہر منگل کو شرعی مسائل کا, تو وہ لائیو ہوتا ہے. تو اس میں ادھر سے کال آئی, میں نے ریسیو کیا, تو ایک برادر حنوت تھا, اس نے سوال یہ کیا کہ صاحب یہ کون سا مذہب ہے جو سوال جواب بیان کر رہا ہے, وہ مسئلے بتلا رہا ہے, اس لیے کہ ہم ہندو ہیں اور ہم آپ کی باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوئے, اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مذہب بالکل سچا مذہب ہے, ہمیں آپ بتائیے کچھ تفصیلی اس مذہب کے بارے میں. تو ہم لوگوں کو خود بھی بہت اچھا لگا. اس کا مطلب ہماری باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. آج بہت سارے چینلز ہیں جو اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں, بمبئی میں, لکھنؤ میں, حیدرآباد میں, اور پھر مختلف ممالک میں الگ. تو الحمدللہ جو آپ کی گویا شکایت تھی وہ دور ہو چکی ہے الحمدللہ. کہ پہلا میڈیا ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, جس سے آپ کا جو سوال تھا کہ تاثر کیوں خراب ہے. جی, پہلا میڈیا. دوسرا یہ کہ ہم جو ہماری اچھی آواز ہے اسے بلند نہیں کر پا رہے, ہم اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہے. دیکھیں, ایک محلے میں 2-4 شرپسند یا غنڈے بدماش قسم کے لوگ ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس محلے میں مت جانا, وہاں غنڈے بدماش رہتے ہیں. ہوتے 4-5 افراد ہیں, لیکن وہ شور اتنا مچاتے ہیں کہ ہر آدمی کی ان 4-5 افراد کی طرف توجہ جاتی ہے, 4-5 ہزار محلے میں رہنے والوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو وہ جو شرپسند عناصر ہیں وہ شور مچا رہے ہیں, لیکن ہم یہ جو باقی صحیح لوگ ہیں وہ ہم اتنا شور نہیں مچا پا رہے کہ ہم اپنی آواز پہنچا پائیں. تو ایک تو دشمن کی طرف سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے, اور دوسرا ہمارا اپنی آواز نہ پہنچا پانا, اور تیسرا ہم تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تعلیمی میدان میں جتنا یہودیوں نے کام کیا ہے پچھلے 850 سال میں, انہوں نے صرف 2 باتوں پہ فوکس کیا, اقتصاد پہ اور تعلیم پہ. ہمارے یہاں جو ہے وہ اس میں ناکامی رہی ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بہت کامیاب ہیں, لیکن ہمارا تمام جو معاشرہ ہے وہ سب پڑھا لکھا نہیں ہے. تو ہمیں تعلیم پہ تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہترین اسکول ہمارے ہوں, بہترین کالج ہمارے ہوں, بہترین یونیورسٹیاں ہماری ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس وقت مسلمانوں میں بھی اور بہت سے مذاہب ہیں, مکاتب فکر ہیں جو کافی کام کر رہے ہیں, لیکن ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں, ہمیں کما حق ہو ابھی بھی اس کی کمی کا احساس ہو رہا ہے. ایک بات میں کہوں گا, یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈے جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم پہلے سے بڑھ کے اور زیادہ ابھریں گے. یاد رکھیں, اسپرنگ کو جتنا زور سے دبایا جاتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ اچھلتا ہے, جمپ کرتی. تو اب یہ جو
ہمارے خلاف پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی ہماری صدی ہے انشاءاللہ. ہمارا. دنیا میں پہلی مرتبہ میڈیا پہ ہمیں آواز ملنا، یہ نہیں اپنے چینل ہونا، اپنے اخبار وغیرہ، یہ ہمیں دیکھیں محرومیت کا ہم شکار رہے ہیں. جب لندن میں ہمارا پہلا چینل کھلا تو لوگ کہنے لگے، یعنی اتنی تیزی سے لوگ شیعہ ہونے لگے کہ کیا مطلب، یعنی شیعوں میں اذان ہوتی ہے، شیعوں میں نماز ہوتی ہے، شیعوں میں قاری بھی ہوتے ہیں شیعوں میں. تو لوگوں کو جو ہمارا تاثر دیا گیا تھا کہ یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ اذان کے منکر ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو اب دیکھیں، اب ہم خود ہم سے پوچھیں کہ ہم کیا مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا مکتب کیا ہے، ہم صحیح کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں. تو یہ ہمیں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے. 1400 سال میں اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنی آواز خود ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری صدی ہے، اور اس سے ہماری آواز پہنچنے سے کوئی شیعہ نہ ہو، لیکن کم از کم ہمارے لوگ عزت و احترام کرنے لگیں، ان کے دلوں میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے. بس یہی ہماری کامیابی ہے. جی. گفتگو اتنی لطیف چل رہی ہے کہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی کنٹینیو رکھا جائے، لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور پروگرامز اور بھی ہیں، اس لیے میں آخر میں ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں. اس عہد میں جہاں کمیٹی تقسیم ہوتی جا رہی ہے بلا وجہ، سب سے بڑا اختلاف عقیدہ اور عقیدت دونوں میں اختلافی گویا معاملات کو پیش کرنا، سمجھ نہیں پائے لوگ مفہوم عقیدہ اور عقیدت، اور اس بنیاد پر بہت سارے اختلافات ہماری قوم کے درمیان پھیل رہے ہیں. آپ خود واقف ہوں گے بہتر طریقے سے، آپ دنیا کا سفر کر رہے ہیں، ہم لوگ تو صرف ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلیریفیکیشن آپ کیسے کریں گے؟ میں اپنے اہل علم برادران سے ایک درخواست کروں گا کہ داخلی جنگیں نہ لڑیں. جزاک اللہ. سب سے بڑی ناکامی ہماری یہ ہوگی کہ ہم داخلی جنگ لڑنا شروع کر دیں. کوئی بھی محاذ آرائی کرے، چاہے ہمیں گالی بکے، چاہے تہمت لگائے، چاہے ہمارے متعلق پمفلٹ بازی کرے، سوشل میڈیا کو استعمال کرے، داخلی جنگ میں وارد مت ہو. داخلی جنگ کے میدان کو چھوڑ دیں. جب تک ہم لوگ داخلی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم دنیا کے سامنے تماشا بھی بنیں گے، اور ہماری ناکامی اسی میں ہوگی کہ ہم داخلی جنگ پہ آ جائیں. تو ہمیں، اگر ہم سارے متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں تب بھی ہم پیچھے ہیں. بالکل. اگر سب متحد ہو جائیں تب بھی ہم پیچھے ہیں. تو ہمیں داخلی جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بہت بڑا میدان ہے جہاں پہ اعتقادی اور عملی میدان کے اندر ہم ابھی اس وقت ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے عقیدہ دیکھیں، کوئی کسی کے نہ عقیدے کو چھیڑے اور اپنے مرجع کو چھوڑے نہیں، دوسرے کے مرجع کو چھیڑے نہیں. تو اس وقت ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، ہمارے یہاں تکفیریت جو ہے وہ اس نے جگہ لے لی ہے. پہلے ہم صرف کہتے تھے کہ وہابیوں میں تکفیریت پائی جاتی ہے کہ ہر ایک کی تکفیر کرتے ہیں کہ آپ بھی کافر ہیں، آپ بھی کافر ہیں، صرف ہم مسلمان ہیں. ابھی تشیع میں بھی تکفیریت آنے لگی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں احادیث میں ہے کہ جو غالی ہو وہ پاک نہیں ہے، جو ناسبی ہو وہ پاک نہیں ہے، جو خارجی ہو. تو ہم ایک دوسرے کو یہ القاب دینے لگے ہیں، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم تکفیر کرنے لگے ایک دوسرے کی. تو میں تو کہتا ہوں کہ تکفیر تو دور کی بات، ہم داخلی جنگ میں بھی حصہ نہ لیں. اگر دوسرا آپ سے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو آپ اجتناب کریں. تو داخلی جنگ بہت خطرناک ہے. اس کو روک دینا چاہیے اسی منزل پر. مولانا بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام جو زینبیہ چینل کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے اور تقریباً پوری دنیا اسے دیکھے گی اور سنے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ زینبیہ چینل کے حوالے سے آپ کوئی میسج اور کوئی پیغام ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچائیں. میں اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا کہ جس بی بی کے نام سے یہ چینل موسوم ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے ہی ہمارے دین میں عزاداری کی تحریک کی بنیاد رکھی تھی. اور اگر آج میڈیا کی تحریک کے اندر اسی بی بی سلام اللہ علیہا کے نام سے ایک چینل کو موسوم کر کے میڈیا کا جہاد کیا جا رہا ہے، تو تعاون کرنا، ساتھ بٹانا ہم سب کا فریضہ ہے. اور اس کے تمام بانیان، خدمت گزاران کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان سب کو کامیاب فرمائے، کیونکہ نہ صرف یہ خدمت ہے بلکہ اس وقت کا تقاضا بھی ہے اور فریضہ بھی ہے. تو میڈیا پہ اچھے انداز سے اہل بیت کی تعلیمات کو پیش کرنا
ہم سب کا فریضہ ہے اور اس فریضے کو یہ انتظامیہ پورا کر رہی ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان عالم دین حجت اسلام مولانا سید علی رضا صاحب قبلہ، جو لندن سے تشریف لائے ہوئے تھے زینبیہ اسٹوڈیو کے اندر گلستان علم و ادب کے حوالے سے آپ سے ملاقات کر رہے تھے. بہت سارے سوالات ہم نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا کی خدمت میں رکھے. باحسن مولانا نے اس کے جوابات پیش کیے. یقیناً آپ متاثر ہوئے ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آئندہ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی اسی طریقے سے مہمان آتے رہیں گے اور ہم آپ سے متعارف کراتے رہیں گے. میں آپ کی اجازت سے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں. ناظرین، اجازت دیجیے نصیر اعظمی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی کسی نہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ. خدا حافظ. پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے. کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے. اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم. پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم. انا مدینۃ العلم وعلی بابہ.